الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرافنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص حضرت حافظ و قاری سید سیف الباری جانشین حضور قاضی شہر اچلپور حضرت حافظ و قاری سلمان رضا صاحب، سیف القمر صاحب اور ہمارے ایک اور حافظ صاحب ہیں، ان کا نام میں نہیں جانتا، اور اسٹیج پر جو علماء کرام ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے چمکتے دمکتے ستارے سیارے، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کے نونہالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی نصیحت آموز ابیات نے گفتگو سماعت فرمائی حضور جانشین قاضی شہر اچلپور صاحب سے۔ میں جو بھی وقت میسر ہے انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے اس محلے کے سبھی مسلمان، جن میں نوجوان بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جنہوں نے اتنی نورانی و عرفانی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق اور مالک جیسے تیرے ذکر کی محفل کو انہوں نے سجایا ہے، ایسے ہی تو ان کی دنیا بھی سجا دے، قبر روشن فرما دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ غالباً یہ پہلی بار اس علاقے میں اجتماع ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابتدا اچھی ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ سب اچھا ہی اچھا ہوگا۔ امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے لیول کا پروگرام ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تربیتی اجتماع مختصر سا رکھا گیا تھا حضرت، لیکن ماشاءاللہ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کافی بڑے لیول کا پروگرام کر دیا۔ میں دوبارہ دعا گو ہوں کہ خالق اور مالک جیسے تیرے ذکر کی محفل کو انہوں نے سجایا ہے،
دنیا اور آخرت تو بھی ان کی سنوار دے، اور یقیناً انشاءاللہ میں یہ ابتدا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آگے مجھ کو ٹائم نہیں مل پائے گا، یقیناً اس وقت پورے محلے میں آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر چکی ہے، آپ کے ارد گرد، آپ کے چاروں طرف، دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے موجود ہیں، اور اس محلے میں جب کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر گھر میں انشاءاللہ خدا کی برکت اترے گی، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، اللہ رب العزت اس وقت آپ کے اوپر خصوصی کرم فرما رہا ہے۔ اس وقت چاروں طرف فرشتے موجود ہیں، اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ آج کے پروگرام کا پورا ریکارڈ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ یہ پروگرام کے بعد یہ پروگرام کی خبر جبکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن یہ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پروگرام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ وہ ایک حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں عرض کروں کہ کرم نوازی کی بات ہے کہ پروردگار فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرما دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق اور مالک اللہ کے اس فرمان میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ اب انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر ادھر تلک پورا مجمع مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ عظیم الشان اجتماع رکھنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہاں مسلمانوں کی اصلاح ہو، عمل کی دنیا میں ایک انقلاب آئے۔ یہاں اگر کوئی گھر بے نمازی تھا تو انشاءاللہ آج کے بعد اس گھر میں نماز کا نور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بے عمل تھا تو اس کی زندگی میں عمل کا نور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں کیا بنایا، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا کی رہبری کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں ہدایت کا نور بانٹنے کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جس دولت سے ہمیں نوازا، تو آیا کہ ہم اس کے مطابق اپنے عمل میں بھی وہ چیزیں لا رہے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچ رہے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم غور و فکر کریں۔ اب یہاں پہ میں ایک قرآنی ضابطہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں قرآن میں 10 نکات پر مشتمل ایک مسلمانوں کو پیکیج عطا فرمایا، اور اس میں انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ، یہ ساری چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں۔
اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ آگے فرماتا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے حضور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو گرا کر، اپنے آپ کو حقیر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں عجز ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، نیاز مندی ہوتی ہے۔ اب یہ چیز اس کے آگے اللہ فرماتا والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ہماری علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی علامتیں بیان کر رہا ہے کہ ایمان والوں کی علامتیں کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری علامتیں کیا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بولے صاحب ایمان ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اب ایمان والوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد پہلی جو علامت اور نشانی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھیں گے تو عجز اور انکساری ہوگی نا جی، بندہ نماز پڑھے گا تبھی تو انکساری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہوگی۔ بولے نماز پڑھیں گے تب نا۔ تو پروردگار عالم پہلے فرما رہا ہے کہ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کو اپنا کام نہیں بتاتا، کام سے کہتا ہے کہ پہلے میری نماز ہے۔ نماز یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا صاحب کہ صحابہ کرام پہچان ہی کیا کرتے تھے نماز کے ذریعے سے کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون حالت کفر میں ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک ایک رول تھا کہ جو نماز پڑھتا صحابہ سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا صحابہ کرام کہتے یہ تو کافر ہے۔ اگر ایمان والا ہوتا تو نماز پڑھتا۔ یہ صحابہ کرام کے نزدیک امتیاز تھا، فرق تھا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم صحابہ کرام کی اس سوچ، اس رول اور اس نظریے کے مطابق اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا، ان کے نزدیک یہی فرق نماز تھی کفر اور ایمان کے درمیان، کہ جو نماز پڑھتا وہ صاحب ایمان سمجھا جاتا، جو نماز نہ پڑھتا صحابہ سمجھتے یہ کافر ہے۔ اللہ اللہ، آج ہم اپنے محلوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے محلے بے نمازی، آج ہمارے گھر میں نماز کا نور نہیں۔ اے مسلمان، خاص طور سے میں اس محلے کے مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں اور اس محلے میں رہنے والوں خصوصی طور پہ، اور ماشاءاللہ یہاں مسجد بخاری شاہ سے بھی ماشاءاللہ ایک قافلہ آیا، ساتھ ہی ساتھ اور دیگر دیگر محلوں سے، جیسے ہو سکتا اطراف میں دیگر جو محلے ہیں وہاں سے بھی اطراف و اکناف سے آئے ہوں گے، اور یہاں ہر جگہ سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دعوت کو پھیلاؤ کہ صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ جو نماز پڑھتا وہ صاحب ایمان، اور جو نماز نہ پڑھتا صحابہ کہتے یہ کافر لگتا ہے۔ اگر صاحب ایمان ہوتا اللہ اکبر کی صدا پر اپنے گھر میں نہ بیٹھتا، رب کے گھر کی طرف چلتا،
وہ چوراہے پہ نہیں بیٹھتا، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا، وہ ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا۔ صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا۔ لہٰذا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت گھروں میں رہ کر میری گفتگو کو سماعت کر رہی ہے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھیں، آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سیرت دیکھیں کہ اللہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرتے، نماز کی پابندی بھی کرتے، راتوں میں قیام ہوتا، نوافل ادا ہوتے، یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں۔ تو بہرحال ایمان والوں میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہے، اور یہ خطاب جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، رائٹ؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو خطاب ہے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ آگے اللہ فرماتا پہلی علامت کیا ہے؟ کہ بے شک ایمان والے مراد کو پا گئے، اور ان کی علامات کیا ہے؟ کہ پہلے نماز میں عز اور انکساری، نیاز مندی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا والذین ہم عن اللغو معرضون، اور اس کے بعد جو علامت بیان فرمائی گئی، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان والوں کی علامت۔ ایمان والا بیہودہ بات نہیں کرتا، وہ اپنی زبان کو گالی سے ناپاک نہیں کرے گا، وہ اپنی زبان سے چغل خوری اور غیبت نہیں کرے گا۔ جو بیہودہ باتیں ہیں، بیہودہ مذاق ہے، اس سے دور رہے گا۔ آج ہم اگر آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم شروعات اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ افراد، کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو گالی سے، بیہودہ باتوں سے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آپس میں ملاقات کرو تو پہلے سلام کرو، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ یہ اسلامی تصور ہے، یہ طریقہ سنت نبویہ ہے۔ آپ غور فرمائے، نبی کا طریقہ تو یہ رہا کہ جب آپس میں ملاقات کرو تو سلام کرو۔ عالم یہ اللہ کے نبی کا کہ اگر بچے کھیل رہے ہوں مدینے کی گلی کے، نبی وہاں سے گزر رہے ہوں، بچے ارادہ کرے کہ ہم نبی کو سلام کریں گے، اس سے پہلے پیغمبر بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ عالم۔ اس کے بعد بچے نبی سے مصافحہ کرتے، نبی اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک کہ ایک ایک بچہ نبی سے مصافحہ نہ کر لیتا۔ غور کریں، ملاقات کرو تو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ ضروری ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ بھائی اگر چھوٹا نہیں کر پایا تو بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے۔ جی، جب گھر پہ جاؤ تو سلام کرو، جب گھر پہ جاؤ تو سلام کرو۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، یہاں شادی شدہ افراد بھی بیٹھے ہیں، جی بیٹھے ہیں۔ جب آپ گھر پہ جائیں تو دیکھیں، انتظار نہ کریں کہ بیوی آپ کو سلام کرے، آپ پہلے سلام کر دو، اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ رہا کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے پہلے نبی سلام کر دیا کرتے۔ تو لہٰذا، اور اس سے کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں اور محبت بڑھے گی، نوک جوک ختم ہوگی، گھر جنت بنے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ایمان والا بیہودہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ ایک علامت۔ آگے فرمایا گیا والذین ہم للزکاۃ فاعلون،
اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، کماتے بھی ہیں اللہ کی رضا سے یعنی حلال کمائی، اور اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا یہ اجتماع جو ہے اس میں بھی تو خرچ ہے، ماشاءاللہ یہاں خرچ کیا آپ لوگوں نے، مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بھی اور آپ کے مال کو بھی قبول فرما لیا اپنی بارگاہ میں۔ ارے بھائی قبول فرمایا تو اللہ کی توفیق سے ہی تو بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا سے کسی نے کہا اماں جی اگر کوئی گناہگار توبہ کرے تو کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ تو اماں جی فرماتی ہے بیٹا بندہ اس وقت تک نیکی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ملے۔ تو لہٰذا آپ اتنا نورانی و عرفانی جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں، اور جتنے حاضرین ہیں شرکت کرنے والے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہے کہ اس وقت اللہ کا کرم حجاب اقدس سے چھن چھن کے آپ کے اوپر گر رہا ہے اور آپ کے وجود کو بھگو رہا ہے، آپ کی ذات کو بھگو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے ہیں، اور فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اب اس پر بھی غور کیجئے گا، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی ہم دیکھیں تو اللہ اللہ کفر سے بد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ننگا پن، بے پردگی کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آیت یہاں پہ اور پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر میں 2-4 منٹ بولوں گا۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی وہ اگر تسکین قلب پاتا بھی ہے، تسکین بدن پاتا بھی ہے، تو اللہ و رسول نے جو حلال طریقہ فرمایا نکاح کے ذریعے پاتا ہے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، زنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بدکاری نہیں کرتا۔ آج دیکھیں آپ اس دور میں زنا بڑا سستا ہو چکا ہے، زنا بڑا سستا ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھے کہ زنا صرف فعل کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی گندی چیز دیکھی وہ آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ اگر لبھانے والی چیزیں جو گناہ کی طرف آپ کو لے جائے، اگر اس کو سنا وہ کانوں کا زنا ہو گیا۔ اگر آپ نے خیال کیا، تصور کیا، کسی کی تصویر اپنے ذہن میں لائی اور ذہن میں لا کر تصور میں آپ اگر مزہ لے رہے ہیں تو وہ ذہن کا زنا ہوا۔ یعنی آپ نے تصوری طور پہ وہ ذہن میں جو مزہ لیا وہ بھی آپ کی سوچ زنا ہے۔ تو لہٰذا جب دیکھنا زنا، جب سننا زنا، تصور کرنا زنا، تو بتائے جب بندہ اگر وہ زنا اور بدکاری کرے تو وہ کتنا بڑا زنا، کتنا بڑا گناہ۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، بدکاری کرنے کی، حرام کاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوان، اسے ہڑکایا نہیں، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، محبت سے بڑی بہترین اصلاح فرما دی۔ کہا نوجوان جس عورت کے ساتھ تو زنا کی خواہش رکھتا ہے، اگر کوئی اور شخص اگر یہی خواہش تمہاری ماں سے رکھے تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں برداشت نہیں کروں گا، میں گوارا نہیں کروں گا۔ کہا یہی خواہش اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ اگر کرے تو کہا بالکل نہیں،
میں ہاتھ کاٹ دوں گا اس کے، اٹھنے والے پاؤں کاٹ دوں گا۔ اچھا، اور یہی خواہش اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی رکھے، کہا پھاڑ دوں گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے نوجوان، جس خاتون کے ساتھ اگر تم زنا کی خواہش رکھتے ہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ اسے کیسا لگے گا؟ جب اللہ کے نبی نے اس کے قلب کو جھنجھوڑا، وہ تائب ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی ایسے گناہ کا تصور بھی نہیں کروں گا، ایسا خیال بھی نہیں کروں گا۔ اور میں عرض کرتا چلوں، میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ذریعے میں آپ لوگوں سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان تک باتیں پہنچاؤ جو یہ بدکاری میں ملوث ہو، اس بدکاری کے اندھیرے میں مبتلا ہو۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی جلومی والے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود و سلام کر نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی نبی جلمی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میری قوم، زنا بدکاری یہ مومنوں کا شیوا نہیں، ایمان والوں کا شیوا نہیں، مسلمانوں کا شیوا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تاکہ آپ ان گناہوں کو اپنے محلے سے دفع کریں، اپنے سوسائٹی سے ختم کریں، اپنے گھر سے دور رکھیں، اور خود ایک پیغام حق کا پرچم لے کر اٹھے۔ میری قوم، اللہ نے آپ کو گناہوں کو مٹانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں، لہٰذا یہ بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ یہاں پہ اللہ اللہ، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج بھی اگر کوئی توبہ کریں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں ایک عرض کرتا چلوں۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور 40 سال سے میں شراب پی رہا ہوں، کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ایک بات بتاؤ، 40 سال سے تم شراب پی رہے ہو، کیا آج بھی گھر پہ تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ اس نے کہا نا، پہلے امی انتظار کرتی تھی، امی سمجھ گئی کہ بیٹا پکا شرابی ہو چکا ہے، پڑا ہوگا کہیں پی کے، اس نے انتظار کرنا بند کر دیا۔ پہلے کھانے پہ انتظار کرتی تھی، پینے پہ انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ وقت نہ رہا۔ میری شادی ہوئی، بیوی نے بھی انتظار کیا، کھانے پر انتظار کیا، مختلف پروگرام پہ انتظار کیا، لیکن بیوی بھی سمجھ گئی کہ شوہر تو پکا شرابی ہے۔ لہٰذا بچے ہوئے، بچوں نے بھی شروع میں انتظار کیا، ابو جی آئیے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، مجھے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، لیکن اللہ اللہ بچے بھی سمجھ گئے کہ ابو تو شرابی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب گھر پہ کھانے پر یا کسی پروگرام پہ نہ ماں انتظار کرتی ہے، نہ بیوی انتظار کرتی ہے، نہ بچے انتظار کرتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا سن، یہاں کوئی تیرا انتظار نہیں کر رہا، لیکن خدا کی رحمت آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی رحمت آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے کہ بندے آ، ابھی تک بھٹک چکا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں آ جا، سچی توبہ کر لے، اللہ آج بھی تجھے بخش دے گا، اللہ کی رحمت اپنے دامن میں تجھے چھپا لے گی، آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا آج بھی ہمیں اللہ اللہ،
آج بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ابھی تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے پابند بن جائے۔ ابھی تک اگر ہم زبان سے گالی دیتے تھے، توبہ کر لے اس چیز سے۔ زبان اللہ نے گالی دینے نہیں، اللہ کا ذکر کرنے دیا ہے، حق بولنے دیا ہے، سچ بولنے دیا ہے۔ یہ اللہ نے 2 پاؤں عطا فرمایا اس لیے نہیں پیارے کہ ان پاؤں سے شراب خانوں کی طرف چلا جائے، یا جوئے کے اڈوں کی طرف چلا جائے، یا زناکاری، بدکاری، حرام خوری، حرام کاری کرنے کے لیے چلا جائے، نہ، بلکہ اللہ نے پاؤں اس لیے عطا فرمایا کہ اسی پاؤں سے چل کر کبھی مسجد کی طرف چلا جائے، کبھی مزارات اولیاء کی طرف چلا جائے، کبھی کسی کا سہارا بننے کے لیے چلا جائے، اور اللہ اگر توفیق اور مال دے اسی پاؤں سے چل کر کبھی کعبۃ اللہ کا دیدار کرے، کبھی گنبد خضرا کا دیدار کرے۔ اس لیے اللہ نے پاؤں عطا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ پاؤں اللہ نے عطا فرمایا تو گناہوں کے اڈوں کی طرف چلنے کے لیے نہیں، بلکہ نیک راستے کا مسافر بننے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا آج گناہوں سے توبہ کریں۔ میں اپنے بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اپنے بڑے ہیں، میں سبھی سے عرض کرتا ہوں، یہاں پر الحمدللہ ہم ہر ہفتے مسجد بخاری شاہ سے آپ کی محبت کے دامن میں آتے ہیں، گشت ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ رکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اس کا رسول خوش ہو، ماشاءاللہ یہ جو گشت ہو رہا ہے ہر ہفتے، میں عرض کرتا ہوں اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، اس دعوت کو آگے بڑھاتے رہیں، اور جو گشت ہوتا ہے ہفتہ واری، آپ تو رہتے ہی ہیں لیکن تعداد بڑھانے کی بھی کوشش کریں، یہ مشن کو بڑھائے انشاءاللہ، اس لیے کہ دین و سنت کی دعوت و تبلیغ کرنا یہ طریق انبیاء ہے، یہ طریق انبیاء ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ نماز کی پابندی آپ کو کرنی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا واسطہ آپ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرے، اس لیے کہ جب ماں اگر گھر میں مصلی بچھاتی ہے تو بیٹا اسے دیکھ کر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جب ماں اگر گھر میں قرآن کھولتی ہے تو یقیناً بیٹا بھی قاری قرآن بنتا ہے۔ لہٰذا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ یہاں پر میں حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ اب پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور میں خواتین کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جائز تھا، لیکن جب فتنوں نے جنم لیا اور حضرت عمر نے دیکھا کہ آگے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ عورتیں اب گھروں میں نماز پڑھیں، عورتیں اب گھروں میں نماز پڑھیں۔ یہاں دلچسپ بات میں عرض کرتا چلوں، عورتوں نے احتجاج کر لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جی عمر نے ہم کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا بیٹا بیٹیوں سنو، اگر نبی بھی حیات ظاہری میں ہوتے اور یہ ماحول دیکھتے تو وہ بھی یہی حکم دیتے جو عمر نے دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر نماز پڑھایا کرتے، عورتیں بھی ہوتی ایک طرف، مرد بھی ہوتے، اور اب چلنے میں، گزرنے میں ایک نوجوان ایک خاتون کو تکتا تھا، دیکھتا تھا، غور سے سنیے گا، دیکھتا تھا، تکتا تھا، ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا، وہ خاتون رک کر کہنے لگی کہ اے نوجوان تو مجھے روزانہ دیکھتا ہے، تکتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بس میرا دل کو اچھا لگتا ہے۔ کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مقصود کو پہنچنا چاہتا ہوں، میرا مقصود آپ کی قربت ہے۔ تو اس خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا بولو تو صحیح، اگر تم کہو تو میں آسمان سے چاند ستارے توڑ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔
تم کہو تو سورج لا کے تمہارے آنگن میں لگا دوں، تم بولو، کہا کوئی ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، بس ایک ہی کام کرنا، 40 دن لگاتار عمر کے پیچھے 5 وقت کی بجماعت نماز پڑھنا۔ جب 40 دن کنٹینیو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو گے، 40ویں دن عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، میں تو کر لوں گا، اب نماز تو پڑھتا ہی ہوں، اب پابندی کرنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور روزانہ پڑھنے کی۔ 1 دن ہوا، 5 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، 30 دن ہوئے، 35 دن، 38 دن، 39 دن، 40واں دن آیا، عشاء کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے اور یہ خاتون حسب وعدہ اسی جگہ پر کھڑی ہے، نیچے نظریں کرتا ہوا یہ نوجوان آگے گزر گیا، اس کو دیکھا نہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھائی نہیں۔ جب وہ اس کو کراس کر گیا، آگے گزر گیا، نظر انداز کر کے، تو وہ خاتون کہنے لگی نوجوان شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں، شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا میں وہی ہوں کہ 40 دن پہلے جس کو دیکھنے میں تو انتظار کرتا تھا، حسب وعدہ میں یہاں کھڑی ہوں۔ نوجوان نے کہا خبردار، اپنے جملوں کو ٹھہراؤ، اس لیے کہ میں روزانہ عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، عمر نے میرا ہاتھ پکڑ اللہ سے جوڑ دیا، ہاتھ پکڑ کر اللہ سے جوڑ دیا، عمر کے پیچھے میں نماز پڑھتا رہا، اللہ رب العزت نے میرا دل بدل دیا، میرا دل بدل دیا۔ اللہ اللہ، نماز میں بڑی طاقت ہے پیارے، نماز گناہوں سے چھڑا دیتی ہے، نماز بےہودگی باتوں سے بچا لیتی ہے، نماز حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام برکتیں نماز میں ہے۔ آپ کہاں نماز چھوڑ کر برکتیں تلاش کرتے ہو؟ کہاں تلاش کرتے ہو؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہ حضور گھر میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کماتا بہت ہوں، دکھتا کچھ نہیں ہے، کسی کی یہ پریشانی مجمع میں؟ چلیے حل لے کر جائیے، آج تعویذ دے رہا ہوں آپ کو بنا کے، باقی وہ نقش نہیں دوں گا، جملوں میں دوں گا، توجہ ہے آپ کی، سمجھ گئے آپ؟ ایک تعویذ لے جائیے آپ انشاءاللہ۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنو، تعویذ سنبھال کے رکھنا، اللہ اللہ۔ اور ہم تو سرکار غوث پاک کی نیاز کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ محبت کرنے والے ہیں، تو اب ایک بات بتاؤ، جب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، بولے نا، سنیں۔ کہا حضور گھر میں برکت نہیں ہے، کماتا بہت ہوں، دکھتا کچھ نہیں، شاید اب یہ جملے میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا انہوں نے سوچا ہوگا، میرے قیاس ہے، شاید کسی نے کچھ کر دیا، روزی رک گئی، برکت رک گئی، برکت اڑ گئی، ایسے کچھ جملے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ایسا لگتا، یہ کرنے کرانے کی باتیں بڑی چلتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، سنو، جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ آپ کہاں، اصل میں بات کیسی ہے، جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا تو گمراہی اس کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے، ایسی باتیں ہوتی ہے۔ بہرحال میں اس بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اصل بات کی طرف آؤں، کہ حضور برکت دکھتے نہیں، کماتا بہت ہوں، روزانہ کام پہ جاتا، جی کوئی ہو سکتا کہے کہ میں تو ملازم ہوں، 80,000 روپے مہینہ آتا ہے، کوئی کہے ہو سکتا کہ میں تو روز جاتا ہوں، باقی پیسہ تو آتا لیکن دکھتا نہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دکھتا نہیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہے؟ جی سنیے غور سے، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اچھا، کہا ایک کام کرو، گھر پہ جاؤ، تمہارے گھر کا دروازہ کہا روڈ کے سامنے، دروازے پہ پردہ ہے؟ کہا نہیں، پردہ تو نہیں ہے۔
کہا چل گھر پہ جا، پردہ دروازے پہ لگا، دروازے پہ پردہ لگا۔ پردہ بہت اہم چیز ہے پیارے، پردہ لگا۔ وہ گیا، کچھ نہیں، حضرت غوث پاک نے کچھ بنا کے نہیں دیا، بس یہ دیا، پردہ دروازے پہ لگا دے۔ وہ گیا، پردہ لگایا، کچھ دن کے بعد بڑی خوشی خوشی آیا، حضور اب تو ماشاءاللہ برکت ہی برکت آ گئی، کیا بات ہے، برکت ہی برکت آ گئی، رحمت ہی رحمت آ گئی۔ لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور ذرا رات سے پردہ اٹھائے، حقیقت بات بتائے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، وہ محبوب سبحانی پیر لاسانی فرماتے ہیں سن، تیرے گھر کا دروازہ روڈ کے اوپر تھا اور روڈ جاتا تھا تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے، روڈ کے کنارے تیرا گھر کے دروازہ تھا، اور روڈ سے لوگ جب گزرتے تو دروازہ تیرا روڈ کے سامنے تھا، اور جب لوگ گزرتے تو گزرنے والوں میں بے نمازی بھی ہوتے تھے۔ اب سنیں، گزرنے والوں میں بے نمازی بھی ہوتے، وہ نمازی کی نظر جب تیرے گھر میں پڑتی، وہ بے نمازی کی نظر پڑنے کے سبب تیرے گھر سے برکت اڑ جاتی، برکتیں اڑ جاتی۔ اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں، بے نمازی کی نظر اگر گھر میں پڑ جائے تو برکتیں اڑ جائے، برکتیں چلے جائے، اور جس گھر میں اگر بے نمازی ہی رہتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا؟ اللہ اللہ، تو بتائے نماز کتنی ضروری ہے؟ بولو نا، یہ مائک اگر بند کرنا ہے تو بند کر دیجئے، کوئی بات نہیں جی۔ اچھا نہیں، ٹائم کا دیکھیے گا بھائی جی، توجہ ہے آپ کی، نماز کتنی ضروری ہے۔ یہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو کتنے پیارے پیارے چہرے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے نوجوان ہیں، بڑے ہیں، میں سبھی سے عرض کرتا ہوں نماز کی پابندی کریں، اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دے نماز کی۔ یہ اصل میں جو خیر کی دعوت دینے کا معاملہ ہے، اس میں ہم تھوڑے پیچھے ہو گئے۔ اب ہم اپنے لیول پہ حضرت ہے، ہم لوگ ہیں، ہم تو اپنے لیول پہ چلو ٹھیک ہے، خطاب ہے اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان ایک مبلغ ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اگر یہاں نہ سمجھانا تو ایسا نہ سمجھے کہ پکڑ نہیں ہوگی، گرفت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیں، اور شروعات اپنے گھر سے کریں۔ قرآن کا ضابطہ ہے کہ قرآن شروع اپنے سے کرواتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں سے، بعد میں پھر باہر، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس چیز کی طرف دھیان دیا۔ اب میرے پاس 10 منٹ موجود ہے، 10 منٹ میں اپنی تقریر کو اختتام پہ لا لیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ ہر جمعہ کو عصر کے بعد گشت ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات جوائن کرتے ہیں۔ اب یہ جو گشت کی دعوت ہے، اس میں شرکت کی دعوت ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں، قرآن پڑھیں، جیسا کہ اپنی مسجد ہے محمدیہ، اس میں پڑھایا جاتا ہے، آپ جوائن کریں کلاس عشاء کے بعد۔ درس قرآن ہر جمعہ کو مغرب میں مسجد بخار شام میں ہوتا ہے، آپ اس کو بھی جوائن کریں۔ گشت اس کو بھی جوائن کریں، یہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، بس ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بس توجہ ہے آپ کی، صرف ایک حدیث اس ضمن میں، ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پھر دعا ہوگی۔ ایک حدیث پاک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا پڑھ لو کلمہ۔ کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟
کہا مجھ میں کچھ عیب ہے وہ میں چھوڑوں گا نہیں. کہا کون سی عیب ہے؟ کہا میں شراب پیتا ہوں اور اس کے بعد میں چوری بھی کرتا ہوں اور فلاں عورت کے ساتھ افیئر بھی ہے، ناجائز تعلقات. اللہ اللہ، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، سوسائٹی، دل روتا ہے یہ سن کر کہ آج ہمارے نوجوان کئی اس بلا میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس عذاب میں اپنے آپ کو ڈھکیل رہے ہیں، زنا بدکاری جیسے. میں اس اجتماع میں رہنے والے آنے والے ہر نوجوان سے عرض کرتا ہوں، ہر شخص سے کہتا ہوں کہ اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اس عذاب سے بچاؤ، اس عذاب سے بچاؤ. کوشش کرو، محبت سے بتاؤ، ادب سے بتاؤ، ہڑکائے نہیں. ارے تورے پر نہ آ جائے، جی تیرے کو بولنا نہ رے مت جا ادھر، اس طریقے سے ایسا نہیں بولنا چاہیے. محبت سے سمجھائے، ہے نا. اب دیکھو یہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے درس. نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مجھ میں کچھ عیب ہے میں وہ چھوڑوں گا نہیں. چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور بدکاری. نبی نے فرمایا ایک وعدہ تو مجھ سے لے لے، ایک وعدہ تو مجھ سے لے لے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ وعدہ لے لے. تو اس نے کہا ہاں وعدہ کر لیتا ہوں، یہ کون سی بات ہے، میرے جو مین عادتیں ہیں وہ آپ چھوڑنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، وعدہ لے لیتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. اب نبی نے اتنا کہا، وہ رات میں چلا، چلتے چلتے شراب کی دکان آئی، کہا چلو شراب پی لیتا ہوں. پھر سوچا کہ اگر میں نے ابھی رات میں شراب پی لیا اور کل صبح نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، اب کلمہ تو پڑھ لیا تھا، نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بیٹا کل شراب پیا تھا کیا، صحابہ کرام کے سامنے کیا بولوں گا؟ ہاں پیا. کتنی ذلت ہوگی. اور جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ کیا ہوں. کہا ایک کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. آج آگے بڑھا، وہ گھر آیا کہ جہاں وہ منہ کالا کرتا تھا. کہا چلو اس طرف چلتا ہوں، لیکن پھر سوچا کہ کل جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں، نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بدکاری جیسا برا عمل کیے تھے کل، کیا بولوں گا؟ ہاں کیا تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، سب ہوں گے، کیا جواب دوں گا؟ کیا تھا. کہا نہ، اور جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ کیا ہوں. تو لہٰذا اس نے کہا کہ آج اس کو بھی چھوڑتا ہوں. آگے بڑھا، چمکتی دمکتی بلڈنگ نظر آئی، آنکھیں للچائی، نفس مچلا. کہا چلو کم از کم کچھ ہاتھ صاف کر لوں. پھر سوچا اگر نبی نے پوچھ لیا کہ کل چوری کی تھی، کیا بولوں گا؟ ہاں چوری کیا. ایمان لانے کے بعد جیسے ایمان کا نور آیا، دیکھیے کیسی توفیق ملتی ہے. اور وہ نبی ہے اصلاح کرنے کا. اللہ اللہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس سے کیا رکوانا ہے کہ جس کے سبب یہ سارے برے عیب چھوڑ دے گا. اس نے کہا نہ یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، چوری نہیں کروں گا. اب نبی کی بارگاہ میں پہنچا، کہا بولو کیا حال ہے؟ کہا سرکار بس اب کچھ نہیں، ہر عیب سے میں توبہ کرتا ہوں. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے. دل کا بدلنا اللہ رب العزت کا کام ہے. بس انشاءاللہ 10 بجنے والے ہیں، 2-3 منٹ رہ گئے شاید. اب نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے. بابا میں 5 تو نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا. اب آپ بولے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. صحابہ کرام سب دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کلمہ پڑھنے آیا یا شرط لگانے آیا، اور شرط لگا کے کلمہ پڑھ رہا ہے. کہا سرکار 2 پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز فرض ہے. باپ آج لگتا نہ نہیں پڑھنے والوں کو. جی اس کو بھی لگا کہ نبی نے کہا 2 ہی پڑھے گا. کہا ہاں. تو کہا ٹھیک ہے 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھ لے. نبی نے کلمہ پڑھایا. حدیث پاک میں
کہ 8 دن 10 دن 15 دن گزرے تھے کہ 5 وقت کا نمازی بھی بنا، ساتھ ہی ساتھ تہجد گزار بھی بن گیا، تہجد گزار بھی بن گیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کرنا ہے۔ اور کوشش کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کو اچھے سے دعوت دے، نماز کا وقت ہو گیا تو چلے بھائی اب نماز کو چلو یار۔ کوئی اگر غلط جملہ بول دے، نہ ایسی بات نہ بول، غلط بات ہے بھائی، سچ بات بول، اس طریقے سے محبت سے سمجھائے، رائٹ، انشاءاللہ۔ اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ میں نے سوچا تھا یہ تربیت اجتماع تھا حضرت، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت شاندار اجتماع بنا لیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ ہم نے سوچا تھا کہ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتا دیں گے، لیکن سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسا اجتماع ہو کہ انشاءاللہ محلے میں عمل کا انقلاب آ جائے، سبحان اللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے سبھی مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس میں ہماری جو خواتین اسلام ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی تقریر کو سنا، ان کے اندر بھی ایک توفیق کا نور جاگا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں اس محلے کے بالخصوص مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مبارک ہو، اللہ نے بڑا عظیم کام لیا آپ سے۔ اب ایک چیز ہے، اب اللہ کا جو یہ خصوصی انعام ہے اب اس کی قدر کرنا پڑے گا۔ بس آخری 30 سیکنڈ کی بات، اس کی ہمیں قدر کرنی پڑے گی۔ اور قدر کیسی ہوگی؟ نماز کی پابندی، ماں باپ کا ادب، بیوی بچوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر محبت، پڑوسیوں سے محبت، ایک دوسرے سے محبت۔ آپ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہفتہ واری جو گشت ہے اس کو برابر جوائن کریں، درس قرآن ہے، انشاءاللہ یہ مشن سے جڑے رہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ والسلام علیکم۔